یہ عصر کے بعد کا وقت تھا جب وہ ہاتھ میں کتابیں اور چائے کا مگ لیے چھت پر چلی آئی۔ اس کو شروع سے ہی ڈوبتے سورج کا منظر بہت پسند تھا۔ وہ آسمان پر نظر جمائے کھڑی تھی، تبھی پرندے قطار بنائے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش میں بھی پرندہ ہوتی، جہاں دل کرتا اڑ کر چلی جاتی۔ اچانک کسی نے اسے دھکا دیا۔ حیا نے ہنستی ہوئی زویا کو گھورا اور کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لو، آپ تو ڈر گئیں آپی۔ کیا آپ آسمان میں اپنے خوابوں کا شہزادہ ڈھونڈ رہی تھیں؟ زویا نے حیا کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ حیا بولی کہ اسے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ نے پہلے ہی میرے لیے ڈھونڈ رکھا ہے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ویسے احمد بھائی ابھی نیچے ہی بیٹھے ہیں، زویا نے حیا کو اطلاع دی۔ حیا کہنے لگی، دیکھو پرندے کتنے سکون سے آسمان میں اڑتے ہیں۔ زویا نے پوچھا کہ آپی انہیں گرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ حیا کہنے لگی کہ انہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کبھی انہیں گرنے نہیں دے گا۔ زویا بولی کہ آپی مجھے بھروسے کی کوئی مثال دیں۔ حیا نے کہا کہ مثال ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب وقت کے ظالم حکمران نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا خوف آگ میں کود پڑے، کیونکہ انہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ اللہ نے انہیں بھروسے کا انعام بھی دیا اور آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ حیا نے زویا سے پوچھا، اب سمجھ آئی تمہیں؟ زویا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر حیا کہنے لگی کہ اذان ہونے والی ہے، چلو نیچے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حیا نے مگ اور کتابیں سمیٹیں اور دونوں سیڑھیاں اترنے لگیں۔ حیا سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ وہ کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ احمد اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ احمد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، حیا نے کتابیں کھولتے ہوئے کہا۔ احمد نے پوچھا کہ تمہارے پیپر کب ہیں؟ وہ بولی کہ اگلے مہینے ہیں، اور دیکھنا میری پہلی پوزیشن آئے گی۔ آ ہی نہ جائے تمہاری پہلی پوزیشن، احمد نے جلانے والے لہجے میں کہا۔ حیا بولی، کیا مطلب؟ احمد نے کہا کہ مطلب تمہاری کبھی پہلی پوزیشن نہیں آئے گی، جلی ہوئی آتما۔ اگلے ہی لمحے پورا گھر احمد کی چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ حیا جوتا لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ شرم کرو، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، احمد نے خود کو بچانے کے لیے اسے یاد کروایا۔ تو وہ بولی کہ ہونے والے ہو، ابھی ہوئے تو نہیں ہونا۔ اگلے ہی لمحے سارا گھر چڑیا گھر بن گیا، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تکیے، کشن، ریموٹ استعمال کیے تھے۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، پیار اتنا کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار تھے، اور جب لڑتے تو جنگلی جانوروں کی طرح۔ پھر احمد کا کہنا سچ ہوا کہ حیا کی پہلی پوزیشن نہیں آئی، وہ صرف پاس ہوئی تھی۔ تو پھر احمد نے اس کا نام جلی ہوئی آتما سے بدل کر مس نکمی رکھ دیا تھا۔ حیا اور احمد کی بچپن سے بہت بنتی تھی، تو ان کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑوں نے ان کا رشتہ طے کر دیا۔ ان دونوں کے دادا جی بہت بیمار تھے۔ ایک دن طبیعت بگڑی تو انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ اس وقت تو طبیعت بہتر ہو گئی، لیکن زیادہ دن تک بہتر نہ رہ سکی۔ پھر دادا کی خواہش پر احمد اور حیا کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ حیا اور احمد بغیر کسی رکاوٹ کے ایک مضبوط اور پاک بندھن میں بن گئے تھے۔ حیا کو کچن کے کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے اچھا کھانا نہیں بنانا آتا، اس لیے وہ بناتی بھی نہیں تھی، اور بقول احمد کے حیا جو کھانا بناتی ہے وہ صرف چڑیا اور کوے ہی کھا سکتے ہیں۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے اس نے کھانا بنانا چھوڑ دیا تھا۔ حیا جو ابھی کالج سے واپس آئی تھی تو امی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں آ گئی۔ پوچھا، امی کیا بنا رہی ہیں؟ تو امی بولیں کہ بیٹا سوچ رہی ہوں آج پلاؤ بنا لوں۔ امی آج شام کا کھانا میں بناؤں گی، حیا نے سلمیٰ بیگم سے کہا، تو وہ حیران ہوتے ہوئے بولیں کہ میری جو بیٹی کچن سے کوسوں دور بھاگتی ہے وہ آج کھانا بنانے کی خواہش کر رہی ہے۔ بس کر دیں امی، اب ایسا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی تو کچھ بنا ہی لیتی ہوں۔ ہاں بنا لیتی ہو، لیکن صرف اپنے لیے، کیونکہ تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ جواب دروازے میں کھڑے احمد کی جانب سے آیا تھا۔ حیا غصے سے بولی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ احمد اسے تنگ کرتے ہوئے بولا کہ مس نکمی، اگر پلاؤ بنائے تو وہ کھچڑی بن جاتی ہے۔ سلمیٰ بیگم بولی کہ تم لوگ کہیں بھی لڑنا شروع کر دیتے ہو۔ سلمیٰ بیگم نے کہا کہ احمد بیٹا جاؤ اور جا کر فریش ہو جاؤ۔ وہ جانے لگا تو حیا بولی، امی پلاؤ بناؤں یا بریانی؟ مس نکمی، پہلے بنا لو پھر نام رکھ لینا۔
اب پھر احمد کی جانب سے جواب آیا تھا۔ حیا شدید غصے میں آئی اور گلاس اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ احمد اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ اگلی صبح ان کی پھپھو آئیں جو اپنے بچوں سمیت آئی تھیں۔ ان کی بیٹی نمرا احمد کو پسند کرتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ احمد حیا کا شوہر ہے۔ وہ لوڈو کھیل رہے تھے تو احمد ہار گیا۔ اب نمرا مسلسل احمد کو دیکھ رہی تھی۔ حیا کو غصہ آیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب لوگ احمد سے ٹریٹ لے رہے تھے، ٹیبل پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تب احمد کمرے میں آیا، حیا کو باہر بلا کر لے گیا جو کہ نمرا کی وجہ سے غصے میں تھی۔ احمد حیا کے لیے گول گپے لایا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ حیا ناراض ہو گئی ہے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھے تھے تو نمرا بہانے سے احمد سے باتیں کرنے لگی کہ تم اتنا پڑھ کر بھی دکان پر بیٹھتے ہو، تمہیں کوئی نوکری کرنی چاہیے۔ تو احمد بولا کہ تمہارے نزدیک پڑھائی کی یہی اہمیت ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی شعور اور تمیز کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ گاڑی بنگلہ ہونا کامیابی ہے، لیکن اصل میں انسانیت ہونا کامیابی ہے۔ اس بات پر نمرا بولی کہ تم تو حیا کی طرح باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ احمد نے کہا کہ جب میں حیا کا ہوں تو باتیں بھی تو حیا جیسی ہی کروں گا۔ اس بات پر حیا کے دل کو سکون ملا تھا۔ اس بات پر نمرا جل گئی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سب لوگ مسکرانے لگے اور اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ پھپھو اور نمرا بھی یہیں رکے تھے۔ اگلی صبح احمد ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا تو نمرا بولی کہ تم اتنا ہیوی پراٹھا کھاتے ہو۔ اس پر احمد نے کہا کہ میں تو 2 پراٹھے کھاتا ہوں، حیا بہت مزیدار پراٹھے بناتی ہے، تمہیں کھانا ہے تو تم بھی حیا سے بنوا لو، کیونکہ میں کسی سے اپنا ناشتہ شیئر نہیں کرتا۔ پھر حیا سے کہنے لگا کہ حیا آؤ اور جلدی سے ناشتہ کرو، پھر تم نے کالج بھی جانا ہے۔ احمد نے اپنا آدھا پراٹھا حیا کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ نمرا کہنے لگی کہ تم نے تو کہا ہے کہ تم کسی سے پراٹھا شیئر نہیں کرتے۔ احمد بولا لیکن حیا سے شیئر کر لیتا ہوں۔ اس پر نمرا جل کر اٹھی اور چلی گئی۔ احمد حیا سے کہنے لگا کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنا پراٹھا نہ دوں، دل تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ حیا تیار ہو کر کالج جانے کے لیے باہر آئی تو دیکھا کہ نمرا پہلے سے احمد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ حیا کو غصہ تو بہت آیا لیکن چپ کر کے وہ پیچھے اپنی بہن زویا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر نمرا حیا کے حجاب کا مذاق اڑانے لگی کہ حیا تمہیں اس میں گرمی نہیں لگتی، تمہارا دم نہیں گھٹتا اس میں؟ تو حیا بولی یہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی غلیظ اور گندی نظروں سے حفاظت کرتا ہے۔ اس پر احمد نے نمرا کو کہا کہ تم بھی دوپٹہ لے کر نکلا کرو۔ نمرا نے گلے میں مفلر لیا ہوا تھا، کہنے لگی دوپٹہ ہے تو صحیح۔ احمد بولا اسے دوپٹہ نہیں بلکہ پٹا کہتے ہیں، دوپٹہ وہ ہوتا ہے جو سر پر ہو، جیسے حیا کے سر پر ہے۔ حیا کا حجاب مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے، احمد نے حیا کی طرف دیکھ کر بولا۔ نمرا احمد کا دھیان کسی اور طرف لگانا چاہتی تھی تو بولی احمد گاڑی تیز چلاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ احمد نے کہا کہ گاڑی ہی چلا رہا ہوں، یہ کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے۔ اتنے میں حیا کا کالج آ گیا اور وہ احمد کو اللہ حافظ کہہ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دور زویا کا اسکول تھا۔ اسے اسکول چھوڑنے کے بعد احمد نمرا سے کہنے لگا کہ نمرا تم میری کزن ہو، اس لیے میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ تم میرے اور حیا کے بیچ میں نہ آؤ۔ وہ میری بیوی ہی نہیں بلکہ میری محبت بھی ہے، وہ میرے جینے کی وجہ ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور میں اس کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہو اور یہ بات مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔